جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، وہی اکیلا رب العالمین ہے، اسی کے لیے تمام حمد و ثنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ آج ہم حدیث نمبر 213 سے پڑھیں گے، 313 سے 313 حدیث سے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے آج کی کلاس۔ سب سے پہلے یہ بتائیے آپ لوگوں کو آواز آ گئی ہے صاف طریقے سے؟ جی آواز آ گئی آپ لوگوں کو؟ جلدی سے کنفرم کیجئے، انشاءاللہ پھر آگے بڑھتے۔ آواز آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی سر۔ جی جزاک اللہ خیر، شکریہ۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حدیث آپ کے سامنے ہے، راوی ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث ہے وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شک احدکم فی صلاته فلم يدر کم صلی ثلاثا او اربعا ٹھیک ہے، فلیطرح الشک ولیبنی علی مستقین ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم فإن کان، کہ اس کے آگے کی حدیث ہے، پوری حدیث دیکھ کے پہلے پڑھ لے اس کے بعد انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى تماما كانتا
ترغیما للشیاطین. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مکمل حدیث ہے جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی ہے. ٹھیک ہے، حدیث کیا ہے؟ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا شک احدکم، جب تم میں سے کسی کو شک ہو جائے، تم میں سے کسی کو شک ہو جائے، کس چیز میں شک ہو جائے؟ فی صلاتہ، اپنی نماز میں، فی صلاتہ، اپنی نماز میں، فلم یدری کم صلی، فلم یدری، اسے معلوم نہ ہو، اسے یاد نہ ہو. ٹھیک ہے، کم صلی، کتنی نماز پڑھی ہے، کتنی اس نے نماز پڑھی ہے، اثلاثن ام اربعن، یعنی اثلاثن ام اربعن، تین پڑھی ہے یا چار پڑھی ہے. یعنی اس کو یہ خیال نہ ہو کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہے کہ 4 رکعت پڑھی ہے، ایک پڑھی ہے کہ 2 پڑھی ہے. ہاں، کنفیوز ہو جائے نماز پڑھتے پڑھتے، ذہن میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ میں نے 2 پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے، 1 پڑھی ہے، 2 پڑھی ہے، یا 3 پڑھی ہے، 4 پڑھی ہے، اس طریقے سے کنفیوژن پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد بیان کرتے ہیں فلیت رہی شک کو، فلیت رہی شک کا، تو اس کو چاہیے کہ وہ شک کو ختم کر لے، اس کو چاہیے کہ وہ شک کو ختم کر لے. ولیبنی علی مستقینا، اور وہ بنا کرے، وہ کیا کرے؟ شک کو ختم کر لے، اور جس پر بنا ہو جائے، بنا یعنی یقین کر لے، جس پر یقین ہو اس پر نماز کی بنا رکھے. پھر سلام پھیرنے سے پہلے ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم، قبل ان یسلم، ثم پھر کیا کرے؟ سجدہ کرے. پھر ثم یسجد سجدتین، 2 سجدے کرے، 2 سجدے کرے، قبل ان یسلم، سلام پھیرنے سے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے. فإن کان صلی خمسا، اگر اس نے مثال کے طور پہ 5 رکعت پڑھ لی ہے، اس نے مثال کے طور پہ 5 رکعت پڑھ لی ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اگر اس نے بائی چانس غلطی سے 5 رکعت نماز پڑھ لی، اس کو نہیں دھیان تھا، 5 رکعت پڑھ لی، تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے نبی نے آگے بیان کیا کہ صلی خمسن شفعنا لہ صلاتہ، تو اس کی نماز ان 2 سجدوں کی وجہ سے، جو 2 سجدے اس نے سجدہ 100 کے کیے تھے، ان 2 سجدوں کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس کی نماز کو شفعنا لہ، جفت کر دیا جائے گا، جفت کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کہہ گئے کہ اس کی نماز کو کیا کیا جائے گا؟ شفعنا لہ، جفت کر دیا جائے گا صلاتہ، اس کی نماز کو. وَإِن كَانَ صَلَّى تَمَامًا، اور اگر اس نے مکمل 4 رکعت پڑھنی تھی، 4 ہی پڑھی ہے، تو کانتا ترغیما للشیاطین، تو وہ 2 سجدے جو ایکسٹرا کے ہم نے کیے وہ کیا ہوں گے؟ وہ شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے ہوں گے، وہ شیطان کی ذلت اور اہانت کا ذریعہ ہوں گے. یعنی شیطان نے بہکایا، شیطان نے نماز کے اندر خلل پیدا کیا، اور شک و شبہ میں مصلی کو پیدا کیا، مصلی کے ذہن و دماغ میں شک و شبہ پیدا کیا. تو یہ شک و شبہ جو پیدا ہوا، یہ مزید فائدے مند اس اعتبار سے ہو گیا کہ جہاں نمازوں کے سجدے تھے، اس کے علاوہ 2 سجدے اور اپنے معبود کے لیے بندے نے کر لیا، 2 سجدے، سجدہ 100 کے 2 سجدے اپنے معبود کے لیے، اپنے معبود برحق یعنی اللہ رب العالمین کے لیے اس بندے نے 2 سجدے اور کیے. تو یہ سجدے شیطان کے لیے کیا ہوں گے؟ ذلت اور اہانت کا باعث ہوں گے. شیطان کہے گا کہ میں نے اس کو بہکایا، نماز میں خلل پیدا کرنے کے لیے شک و شبہ پیدا کیا، اس نے 2 سجدے اور کر لیے، یہ تو میری ذلت، یعنی اس کی ذلت کا معاملہ ہے. چنانچہ معلوم کیا پڑا کہ اگر نماز میں اس قسم کا معاملہ پیش آ جائے کہ انسان کو ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ میں نے 2 رکعت پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے، یا 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے، یا 1 پڑھی ہے کہ 2 پڑھی ہے، اس قسم کے شک و شبہ بعض دفعہ پیدا ہوتے ہیں. تو ایسی شکل میں، ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی شکل میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلی چیز تو اس بات کو سمجھ لے کہ ہم کو یقین کیسے کرنا ہے. یقین ہم کیسے کریں گے؟ اس حدیث میں ہے نا کہ ایک چیز پہ یقین کر لے. اب مثال کے طور پہ کسی کو 3 اور 4 میں شک ہوا ہے، 3 اور 4، مثال کے طور پہ 4 رکعت کی نماز آپ پڑھ رہے تھے، 2 رکعت آپ نے پڑھ لی، اور تیسری رکعت میں جب آپ پہنچے، یا تیسری رکعت کے اندر آپ کو شک و شبہ ہو گیا کہ 3 ہے یا 4 رکعت پڑھ لی میں نے. اب یہاں جو شک و شبہ یہ پیدا ہوا، اس میں آپ کس پہ یقین کریں گے؟ 3 پہ کہ 4 پہ؟ کس پہ یقین کریں گے؟ تو اپنے ذہن کو اگر ہمیں یہاں پہ پیمانہ بنانا ہے تو کس اعتبار سے بنانا ہے اس کو بھی ہم سمجھیں گے.
فہم صحابہ کو دیکھیں گے، علماء اہل علم کے اقوال کو دیکھیں گے، اور اپنی اس حدیث کے صحیح مفہوم کو ہم سمجھیں گے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس قول کی تشریح میں کہ بنا یقین کس بات پہ کرنا ہے، اس بنا اور یقین کے سلسلے میں اہل علم نے یہ بات بیان کی۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ، امام شافی، امام احمد بن حنبل، یہ تین بڑے علماء، ٹھیک ہے، اور جمہور علماء کی جماعت، ان کا یہ مذہب ہے کہ جو کم تعداد ہے، مثال کے طور پہ 3 اور 4 میں شک ہوا ہے تو 4 کو نہیں مانے گا بلکہ 3 پہ یقین کرے گا۔ بلکہ کیا کرے گا؟ یقین کس پہ کرے گا؟ 3 پہ، کہ 3 رکعت ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے 2 پڑھی، تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوئے، اب آپ کو شک ہو گیا کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہے کہ 4 رکعت پڑھی ہے، تو 3 اور 4 میں چونکہ شک ہوا ہے تو یقین کس پہ کریں گے؟ 3 رکعت پہ۔ اور اگر 2 اور 3 میں شک ہوا ہے تو یقین کس پہ کریں گے؟ 2 رکعت پہ۔ 1 اور 2 میں شک ہوا ہے تو یقین کس پہ کریں گے؟ 1 رکعت پہ۔ یعنی 1 رکعت پہ یقین کرنے کے بعد بقیہ نماز مکمل کی جائے گی۔ اب اگر اس نے پہلے، مثال کے طور پہ آپ نے 3 پہ یقین کر لیا، حالانکہ وہ آپ کی چوتھی رکعت تھی، تو آپ جب 2 یعنی 3 کو یقین کریں گے تو آپ 5 رکعت آٹومیٹکلی پڑھ لیں گے، یعنی 1 رکعت آپ نے ایکسٹرا پڑھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 1 رکعت جو آپ نے ایکسٹرا پڑھی، اللہ اس کو کیا کر دے گا؟ جفت کر دے گا ان 2 سجدوں کی وجہ سے اس کو جفت کر دے گا، یعنی یہ جفت کر دی جائے گی۔ اور اگر آپ نے کیا کیا، آپ نے 4 ہی پڑھی، یعنی آپ صحیح تھے، آپ نے جو 3 پہ یقین کیا، 3 سے آپ نے نماز کو مکمل کیا، تو 3 پہ جو آپ نے یقین کیا، آپ صحیح تھے اپنے یقین پہ، یعنی آپ نے 4 ہی رکعت مکمل کری ہے، تو یہ 2 سجدے شیاطین کے لیے ذلت کا باعث ہوگے۔ تو امام احمد، امام مالک، امام شافی رحمہ اللہ علیہ اور جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ کیا جائے گا؟ یقین کم پہ کیا جائے گا۔ کم تعداد جو شک میں پیدا ہوئی ہے کہ 2 یا 3، 1 یا 2، اب 1 یا 2 میں اگر ہوا تو کس پہ کریں گے؟ جلدی سے کوئی بھی جواب دیجیے۔ 1 اور 2 میں کس پہ یقین کریں گے آپ؟ 1 میں، 1 پہ۔ اور 2 اور 3 میں؟ 2 کم، 2 میں، 3 اور 4 پہ؟ 3 پہ۔ ہاں 3 3 پہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہم سولو کر سکتے ہیں نماز کے اندر۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اس سلسلے میں کہ اس کو تحری کرنا چاہیے۔ تحری کسے کہتے ہیں؟ تحری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حد درجہ کوشش کرے کہ 3 ہے کہ 4 ہے، میں نے 3 پڑھی کہ 4 پڑھی، 3 پڑھی کہ 4 پڑھی، اس طریقے سے کیا کرے؟ مکمل انتہائی کوشش کرے۔ اور اگر گمان غالب کسی ایک پہ قائم ہو جائے، مثال کے طور پہ 4 پہ قائم ہو گیا یا 3 پہ قائم ہو گیا، تو اس پہ کیا کرے؟ عمل کر لے۔ اور اگر اس کے باوجود بھی یقین نہ ہو کسی پہ، یعنی بہت کوشش کی، سوچنے کی 3 پڑھا کہ 4 پڑھا، 3 پڑھا کہ 4 پڑھا، لیکن کوئی کسی ایک بات پہ یعنی ڈیسیزن نہیں لے پا گئے آپ، تو اس کے بعد کیا کرے؟ کم پہ یقین کر لے۔ لیکن یہ کب ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک کی؟ جب آپ بہت کوشش کر لے اس کے بعد۔ لیکن آپ اگر دیکھیں تو یہ اگرچہ بعد میں کہہ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے؟ آپ کو کم پہ ہی اعتماد کرنا ہے، کم والی تعداد کو ایکسپٹ کر لینا ہے اور بقیہ نماز کو مکمل کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ ائمہ کے اقوال، جمہور علماء کے اقوال رکھے احادیث کے موافقت میں، اور یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بھی اقوال رکھے تو بات مزید واضح ہو جائے گی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بعض چیزیں نقل بھی کی ہے، اور بعض ایسے صحابہ کے ہمیں اقوال بھی ملتے ہیں کہ بنا کے شکل کیا ہونی چاہیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ نمازی کو اگر 1 اور 2 میں شک ہو تو 1 کو یقین سمجھے، اور 2 اور 3 میں شک ہو تو 2 کو کیا کرے؟ یقین سمجھے، 2 کو یقین جانے، 2 رکعت کو درست قرار دے۔ اور 3 اور 4 میں شک ہو تو 3 کو یقینی تصور کرے،
اور نماز سے فارغ ہو کر سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے 2 سجدے کر لے، نیز یہ مسئلہ بھی معلوم ہو، یعنی عبد الرحمن بن عوف نے یہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری آتھینٹیکیشن سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح کر دیا کہ کم پہ بنا کیا جائے گا، کم پہ یقین کیا جائے گا، یعنی جو تعداد کم والی شک میں ہے اس کو مانا جائے گا اور بقیہ نماز کو مکمل کیا جائے گا۔ اب مسئلہ سمجھ میں آیا کہ اگر 2 اور 3 میں شک ہوا ہے تو 2 پہ یقین مانیں گے اور باقی نماز مکمل کریں گے، آخر میں 2 سجدے کریں گے۔ 3 اور 4 میں شک ہوا ہے تو 3 کو یقین مانیں گے کہ 3 رکعت میں نے پڑھی ہے اور 4 رکعت یعنی 3 کے آگے سے کیا کریں گے، اس کو مکمل کریں گے، اور اس کے بعد انسان کیا کرے گا کہ 2 سجدے کرے گا سلام پھینکنے سے پہلے۔ اب دیکھیں آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو، یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ ہم نے پڑھ تو لیے، 3 پہ یقین کی ہم نے یا 2 پہ یقین کی ہم نے، پڑھ لیے پوری نماز، لیکن اگر 5 ہو گئی ہوگی تو 4 ہو گئی ہوگی تو یا 6 ہو گئی ہوگی تو کیسا کیا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے وہ مسئلہ بھی آپ کا حل کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ اس کو جفت بنا دے گا، اللہ اس کو جفت کر دے گا، یعنی اس کو جوڑا جوڑا کر دے گا۔ 2 سجدہ کرنے کی وجہ سے جو آپ نے 5 پڑھی ہے وہ 5 اور 1 رکعت 2 سجدہ کرنے کی وجہ سے 1 رکعت کا اور مزید ثواب اللہ دے دے گا، یعنی 6 رکعت کا ثواب مل جائے گا، تو 2 فرض اور 4 فرض اور 2 نفل ہو جائے گی۔ اس طریقے سے اللہ اس کو جفت کر دے گا۔ اور اگر آپ نے 4 ہی پڑھی ہے، آپ نے 4 ہی پڑھی ہے، 2 سجدے ایکسٹرا آپ نے کر دیے ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ 4 رکعت اور 2 سجدے جو آپ نے ایکسٹرا کیے اس کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی نے وضاحت کر دی کہ اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ یہ شیطان کو ذلیل کرنے کا ذریعہ ہوگا، کہ شیطان نے آپ کو شک و شبہ میں مبتلا کیا اور اس کے باوجود کیا ہوا، آپ نے 2 سجدے ایکسٹرا کیے۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو ہوا مسئلہ شک و شبہ کا اور دوسری چیزوں کا جو جس کی ضمن میں یہاں پہ بات آپ کے سامنے آئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ٹاپک سے مقتدیوں کا کیا عمل ہونا چاہیے؟ مقتدی جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ان کو چاہیے کہ اگر امام نے غلطی کی ہے تو اس غلطی کے سلسلے میں 2 موقف ہیں ان کے سلسلے میں 2 چیزیں ان کے سلسلے میں، ایک یہ کہ وہ سبحان اللہ کہیں گے، وہ کیا کہیں گے، سبحان اللہ کہیں گے۔ مثلا امام کی غلطی، اگر امام ہے، ایک تو انسان انفرادی طور پہ ہے تو وہ 3 پہ یقین کر لے، ٹھیک ہے، یا 2 پہ یقین کر لے، کم تعداد والی پہ یقین کر لے، لیکن اگر امام بھول رہا ہے تو مقتدی اگر جان رہے ہیں کہ یہاں پہ غلطی ہو گئی ہے، وہ کیا کہیں گے، پیچھے سے سبحان اللہ کہیں گے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ، یا اس قسم کے کوئی دوسرے الفاظ نہیں، بلکہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کہ مردوں کو چاہیے کہ سبحان اللہ کہے امام اگر بھولے، اور اگر خواتین ہیں تو وہ ہاتھ پہ، جیسے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی ہے خواتین، تو ہاتھ پہ الٹے ہاتھ جو ہے باندھے گئے اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پہ اس طریقے سے کیا کرے، اس طریقے سے بجائے، تاکہ امام کو پتہ چل جائے کہ کچھ غلطی ہوئی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اللہ کے نبی نے اسی بات کا ہمیں حکم دیا ہے۔ چنانچہ معلوم پڑا کہ سبحان اللہ کہا جائے گا، سبحان اللہ کہا جائے گا اگر امام بھولتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، اگر مثال کے طور پہ امام بھول جاتا ہے اور سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے تو کیا مقتدی بیٹھے رہیں گے؟ مقتدی بیٹھے گا، مثال کے طور پہ 2 اور 3 میں امام کو شک ہو جائے، 2 اور 3 میں تشہد چھوڑ دے، سیدھا کھڑا ہو جائے، امام سیدھا کھڑا ہو جائے، پہلا تشہد چھوڑ دے، سیدھا امام کھڑا ہو جائے، تو مقتدیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ امام کے ساتھ سیدھا کھڑے ہو جانا چاہیے یا بیٹھے رہنا چاہیے اور امام کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بول کے بٹھانا چاہیے؟ بتائیے، جلدی سے بتائیے، کیا کرنا چاہیے مقتدیوں کو؟ جلدی بتائیے، سوال کیا گیا آپ سے۔ اگر امام کھڑا ہو جاتا ہے، تشہد چھوڑ دیتا ہے پہلی رکعت کا، سیدھا کھڑے ہو جاتا ہے امام، تو مقتدیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بیٹھے رہنا چاہیے یا امام کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے؟ امام کے ساتھ ساتھ کھڑے رہنا چاہیے، امام کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ جی، امام کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ امام کی اتباع نماز کے اندر، جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الامام لیتم بہ، امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کے پیچھے پیچھے نماز پڑھی جائے۔ اگر مثال کے طور پہ امام کھڑا ہو گیا ہے تو اب مقتدی کو بھی چاہیے کہ وہ امام کے پیچھے کھڑے ہو جائے اور مکمل نماز پڑھے۔ یہاں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کیا کرے،
آگے کی حدیث بھی اس بات کی وضاحت کرے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نماز پڑھا دی، سلام بھی پھیر دیا. صحابہ نے سلام کے بعد اللہ کے نبی سے کہا، یعنی جیسے غلطی صحابہ کو احساس ہو گیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہا، نہیں کسی نے سبحان اللہ کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز پڑھا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز پڑھا دی، اور اس نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی سلام پھینک دی. سلام پھینکنے کے بعد صحابہ کہہ گئے اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی کیا نماز میں کوئی کمی ہو گئی ہے؟ اس لیے حدیث میں بھی ہم نے پڑھا اللہ کے نبی کیا نماز میں کوئی کمی ہو گئی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کوئی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہوگی تو میں تمہیں بتاؤں گا. اللہ کے نبی آپ نے اس طریقے سے ہمیں آج نماز پڑھائی ہے. پھر اللہ کے نبی اسی حالت میں پلٹے، اللہ اکبر بول کے 2 سجدے کیے اور سلام پھینکا، سلام پھینک دیا. کوئی تشہد نہیں، کوئی دوسری چیز کا ذکر موجود نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے، سلام پھینکا، اور صحابہ سے کہا کہ میں بھی تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، میں بھی بھولتا ہوں اور تم بھی بھولتے ہو، تو جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے پیچھے سے بتا دیا کرو، انہیں سبحان اللہ کہہ دیا کرو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ بات معلوم پڑ گئی ہے کہ امام اگر اس موقف پہ غلطی اس سے سرزد ہو گئی ہے، سبحان اللہ آپ کہنے میں لیٹ ہو گئے یا آپ کہنا بھول گئے اور امام کھڑے ہو جائے، تو امام کی اتباع کرتے ہوئے مقتدی کو بھی چاہیے کہ کھڑے ہو جائے اور نماز مکمل ہونے کے بعد سلام پھینکنے سے پہلے 2 سجدے کر لے، اور اگر بھول جائے تو سلام پھینکنے کے بعد 2 سجدے کر لے. دونوں ثابت ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک چیز تو یہ بات بھی اس حدیث سے ہمیں واضح طور پہ معلوم پڑتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد والی حدیث دیکھیں، مزید وضاحت اس ٹاپک سے آپ کے سامنے ہو جائے گی جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی. حدیث نمبر 314، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما سلم قیل له یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدث فی الصلاة شیء قال وما ذاک قالوا صلیت کذا وکذا کذا وکذا. اس طریقے سے 2 بار قضا کا بھی الفاظ ہے، ایک دفعہ کا بھی ہے. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم اقبل علينا بوجهه فقال انه لو حدث في الصلاة شيء انبأتكم به ولكن انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين متفق علیہ. صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور صحیح بخاری کی مزید ایک اور روایت کا چھوٹا سا ٹکڑا یہاں ذکر کیا گیا، وفي روایت للبخاری فليتم ثم يسلم ثم يسجد. یہ مکمل حدیث ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں حدیث کیا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نماز پڑھائی. اللہ کے نبی نے ہمیں نماز پڑھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی. جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، یعنی صحابہ نے کہا، پیچھے جو مقتدی تھے ان مقتدیوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں کوئی نئی چیز رونما ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی کیا نماز میں کوئی نئی چیز یعنی کوئی نیا عمل آیا ہے؟ یعنی جو معمولات کی نماز تھی اس سے سم تھنگ ایڈیشنل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پڑھا دیا تھا. یعنی ہوتا ہے نا کبھی انسان تشہد بھول جاتے ہیں یا اس طریقے سے کوئی ایکسٹرا چیز ہو گئی، اس کی وضاحت صحابی نے نہیں کی کہ وہ کیا ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے پوچھا قال وما ذاک کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے کہا وما ذاک وہ کیا ہے، کیا چیز نہیں ہو گئی؟ اللہ کے نبی نے پوچھا قالوا صلیت کذا، اللہ کے نبی آپ نے ایسے ایسے نماز پڑھی، یعنی جو ہم معمول سے پڑھتے اس کے سم تھنگ خلاف آپ نے پڑھی. قال فثنى رجليه. اب دیکھیں یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ نماز اتنی نماز ادا کی گئی، زیادہ ایکسٹرا یا کم ہو گئی یا زیادہ ہو گئی، اس طریقے سے اللہ کے نبی کو بتایا گیا. عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے دونوں پاؤں موڑے، پلٹ گئے تھے نا صحابہ کی طرف. امام نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی کا معمول کیا تھا؟ صحابہ کی طرف منہ پھینک لیتے تھے، یا سیدھی جانب یا لیفٹ جانب اپنے چہرے کو موڑ لیتے یا صحابہ کی طرف موڑ. تو صحابہ کی طرف اللہ کے نبی پلٹ گئے تھے، صحابہ کی طرف رسول اللہ پلٹ گئے تھے، مخاطب ہو گئے، صحابہ نے بات کی.
اللہ کے नबी क्या नमाज में कोई कमी हो गई, बात हो गई, देखे बात सहाबा ने बात की आपस में सलाम फेंकने के बाद, ठीक है। अल्लाह के नबी को बताया गया कि इस तरीके से थोड़ी सी यानी इजाफा हो गया, एक्स्ट्रा नमाज पढ़ ली हमने। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी बैठे बैठे ही, खड़े नहीं हुए, बैठे बैठे ही पलटे अपने कदमों से किबले की तरफ। कहते हैं अब्दुल्ला बिन मसूद कि अपने पाँव मोड़े और किबला रू होकर सजदे किए, 2 सजदे किए। अल्लाह के नबी ने 2 सजदे किए, उसी कैफियत में रसूलुल्लाह पलटे किबले की जानिब और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सजदे किए, फिर सलाम फेरा, फिर हमारी जानिब मुतवज्जे हुए। देखे फिर सलाम फेरा, यानी 2 सजदे किए और सलाम फेरा। हालांकि नमाज का सलाम पहले हो चुका था, लेकिन ये 2 सजदे किस चीज के थे? वो जो गलती, वो जो निस्यान, वो जो इजाफा हो गया था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौ हो गया था, उस सौ के सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 2 सजदे किए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा और सलाम और सजदे के बीच में कोई चीज पढ़ने का तज़किरा नहीं है कि अल्लाह के नबी ने अत्तहियात पढ़ी या कोई ऐसी चीज पढ़ी। किसी दूसरी हदीस में भी हमें ऐसा तज़किरा नहीं मिलता है। तो डबल से अत्तहियात पढ़ना या डबल से इस किस्म के मामलात करना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, और इस किस्म के तकल्लुफात में इंसान को पढ़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें इत्तिबा अल्लाह के नबी की करनी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के मुताबिक ऐसा अमल हमें नहीं मिलता है। तो जब नहीं मिलता है तो हम अपनी तरफ से अपने आप के ऊपर ऐसे तकल्लुफात को ना डालें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सलाम फेंक दिया, फिर हमारी जानिब मुतवज्जे हुए। अब देखिए यहाँ सहाबी कह रहे कि फिर हमारी जानिब मुतवज्जे हुए, सुम्मा अक़बला अलैना बिवजहिही, फिर हमारी जानिब मुतवज्जे हुए। फ़क़ाल, फिर कहा, इन्नहु लौ हदथ फ़िस सलाति शैउन, सुनो अल्लाह के नबी सहाबा से क्या कह गए, अल्लाह के नबी कह गए इन्नहु लौ हदथ फ़िस सलाति, अल्लाह के नबी कह गए अगर नमाज में कोई नई चीज पैदा हो जाए, अगर नमाज में कोई नई चीज पैदा हो जाती तो मैं खुद तुम्हें खबर देता, शैउन अंबअतुकुम, मैं तुम्हें खबर देता, बिही, उसकी, यानी अगर कोई नया इजाफा होता, कमी होती, तो मैं तुम्हें क्या करता, खुद खबर देता कि ये नहीं करना है नमाज में, या ये एक्स्ट्रा चीज अल्लाह ने फिर हमें बताई है नमाज में करने के लिए करना है। वलाकिन, लेकिन सुनो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और अल्लाह के नबी ने आगे आगे क्या कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नमा अना बशरुकुम मिथलुकुम, इन्नमा अना बशरुन मिथलुकुम, कि मैं भी तुम्हारे जैसा ही एक इंसान हूं, यानी मैं भी बनी आदम हूं, तुम्हारे जैसा इंसान नहीं, यानी हमारे जैसे गुनेगार या हमारे जैसे मामूली शख्सियत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आला तरीन शख्स है, और कायनात के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल कोई शख्स नहीं है, चाहे वो अंबिया क्यों ना हो, कोई नबी नहीं है, कोई नबी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया से, तमाम इंसानों से अफजल तरीन शख्स है, लेकिन है बनी आदम, लेकिन है बनी आदम, यानी आदम की औलाद में से है, कोई नूरानी मखलूक नहीं है, कोई नूरानी मखलूक नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, बनी आदम में से है, अब्दुल्ला और आमिना के बेटे है। कुरान से कहते हैं कि अना बशरुन मिथलुकुम, मैं भी तुम्हारे समान क्या हूँ, बशर हूँ। अब इंसान होने के नाते अंसा, अल्लाह के नबी क्या कह गए, अंसा कमा तंसाउना, जैसे तुम बोलते हो मैं भी बोलता हूँ, इंसान होने के नाते जैसे तुम भूलते हो मैं भी भूलता हूँ, ठीक है। यानी पता क्या चल रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वजाहत कर रहे हैं कि इंसान होने के नाते बाज ऐसे मामलात मुझसे भी हो सकते हैं, मैं भी भूल सकता हूँ बात चीजें, तो तुम क्या किया करो, फैदा नसीतु फदक्किरूनी, जब मैं भूल जाऊं तो तुम मुझे याद दिला दिया करो, तो तुम मुझे याद दिला दिया करो। अब याद कैसे दिलाना है, वो दूसरी हदीस में अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि जब इमाम कोई चीज भूल जाए तो पीछे से क्या कहना है, सुभान अल्लाह, ठीक है। उसके बाद अल्लाह के नबी ने मजीद वजाहत की कि फईदा शक का अहादुकुम फी सलातिही, अगर तुम में से किसी को अपनी नमाज में शक हो, फल यतहर्रस सवाब, तो उसको चाहिए कि वो हद दर्जा क्या करे, उसमें उसमें सवाब कोशिश करे, यानी अब ये वही कोशिश है, फलयुतिम्म अलैहि, और फिर उसको मुकम्मल करे। ये वही कोशिश है जो पीछे हमने आपको अहले इल्म के अक़वाल से बयान की। इसका असल लुब्बे लुबाब वही है कि कमी वाली रकात को यकीन माना जाएगा और उसके बाद नमाज को मुकम्मल किया जाएगा। सुम्मा यस्जुदु सजदतैनी, फिर रसूलुल्लाह ने कहा कि नमाज को मुकम्मल करें और सलाम फेरने से पहले 2 सजदे करे। नमाज को मुकम्मल करे का मतलब ये नहीं कि सलाम फेर दे और 2 सजदे करे, बल्कि ये यानी इख्तिताम तक नमाज को जब पहुंचाए, अत्तहियात और दूसरी चीजें आप पढ़ चुके, अब सलाम फेरने वाले हैं तो क्या करो, 2 सजदे मजीद करो।
मजीद 2 सजदे करो फिर सलाम फेर दो। अब इसमें दोनों किस्म के अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेर चुके थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाफी वाली नमाज पढ़ाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद कोई दूसरी चीज नहीं की, अल्लाह के नबी किबला को हुए और 2 सजदे किए और उसके बाद सहाबा से मुखातिब हुए सलाम फेरने के बाद। तो यहाँ सलाम फेरने के बाद का अमल मालूम पड़ रहा है। अब यहाँ देखें मजीद बुखारी के अल्फाज, फल युतिम्मा तुम्मा युसल्लिमा तुम्मा युसल्लिम तुम्मा यस्जुद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बयान किया जाएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल नमाज खत्म कर ली, फिर सलाम भी फेंक दिया और फिर 2 सजदे किए, यानी फिर 2 सजदे किए, फिर सजदा किया। तो यहाँ यानी 3 कैफियत हमें मालूम पड़ गई। एक वो कि सलाम फेंकने से पहले सजदे करने हैं, दूसरी वो कि अल्लाह के नबी ने क्या किया, सलाम फेंक दिया फिर 2 सजदे किए, फिर तीसरी ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेंक दिया फिर यानी नमाज को मुकम्मल कर दिया फिर सजदे किए। तो यहाँ पे तीनों यानी ये दोनों कैफियत के साथ आप क्या कर सकते हैं, सजदा सौ कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अलबत्ता एक और जो एडिशनल वाली कैटेगरी या चीज हमारे माशरे के अंदर पाई जाती है वो ये कि हम जब गलती होती है तो इमाम क्या करता है, एक चीज हमारे माशरे में जो पाई जाती है वो ये कि इमाम ये करता है कि मुकम्मल 4 रकात मिसाल के तौर पे पढ़ा दिया, उसके बाद अत्तहियात पढ़ते हैं, उसके बाद एक सजदा करता है, फिर सलाम फेरता है, फिर 2 सजदे करते हैं। तो इस तरीके से कोई अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अमल साबित है वो ये कि नमाज यानी इख्तिताम तक पढ़ने का मतलब ये है कि अत्तहियात वगैरह पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सजदे करते सलाम फेरने से पहले। बाज़ाब्ता हदीस के अल्फाज पीछे के ऊपर वाली हदीस में हमने पढ़े कि क़ब्ला अय्युसल्लिमा, कि सलाम फेरने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा किया करते थे। तो मालूम क्या पड़ा कि ये यकीन आपको कम पे करना है, और अगर ऐसी कोई गलती होती है तो इजाफी वाली गलती में सलाम के बाद भी और सलाम के पहले भी आप सजदा सौ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इस हदीस के 2-3 चीजें मैं आपको सामने रखता चलूं। सबसे पहली चीज कि अल्लाह के नबी ने कहा इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं भी तुम्हारे समान इंसान हूं, जो इस बात के ऊपर वजाहत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पे अपने लिए अल्फाज बशर इस्तेमाल किया और ये वाज़े कर दिया कि मैं इंसानों में से हूँ, मैं फरिश्तों में से नहीं हूँ, ना ही मैं जिन्नातों में से हूँ, बल्कि मैं इंसानों में से हूँ, खाकी मखलूक हूँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हूँ। तो ऐसे लोग जो अल्लाह के नबी के सिलसिले में ये नजरिया रखते हैं या कायद रखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है, नौज़ुबिल्लाह अल्लाह के नूर में से कोई हिस्सा है, नौज़ुबिल्लाह, तो ऐसे अकायद की हमें इस्लाह करनी चाहिए और अपने अकीदे को दुरुस्त करना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज कि हमें ये मालूम पड़ा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि तहर्रिस सवाब, की यकीन को जान लो, अच्छी तरीके से यकीन कर लो कि 2 पड़ी है कि 3 पड़ी है, और कम पे यकीन किया जाएगा। 2 यकीन है, 2 यकीन है, 3 शक है। तो 2 अगर 2 और 3 में शक है तो 2 यकीन है, 1 और 2 में शक है तो 1 यकीन है, 2 शक है, 3 और 4 में यानी एक शक है तो 3 यकीन है और 4 शक है। तो इस तरीके से उस पर फैसला किया जाएगा और मुकम्मल नमाज अदा की जाएगी। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें इस हदीस से हमें मालूम पड़ती है। अब अगर आप में से किसी को एक और चीज आपके सामने रखता चलो, अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हदीस के अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और इसी तरीके से अब्दुल्ला बिन जाफर भी एक सहाबी है जिनसे ये हदीस मरवी है, उनके सिलसिले में ये बात वाजे कर दूं कि अबू जाफर उनकी कुनियत थी, अब्दुल्ला बिन जाफर बिन अबू तालिब नाम है, और इनकी वालिदा का नाम अस्मा बिनते उमैस था। उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिजरत हबशा के दौरान में हबशा के मुकाम पर इस्लाम में सबसे पहले यही पैदा हुए थे। 7 हिजरी के अवाइल में अपने वालिद के हमरा मदीना वापस आए और बड़ी सख्ती, बहादुर पाक दामन और खुश मिजाज शख्सियत थी। कसरत से सखावत करने वाले सहाबा में इनका शुमार होता है। अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस्लाम में इनसे बढ़कर कोई सखी ना था। बयान किया जाता है कि इस्लाम में इनसे बढ़ के कोई सखी नहीं था। बाज़ अहले इल्म ने बात बयान की है। अलबत्ता हजरत उस्मान, हजरत और दूसरे सहाबा भी सखावत में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले लोगों में से थे। इसी तरीके से 80 बरस की उम्र में 80 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में ये फौत हुए। ठीक है, अब अगर आप में से किसी को
ان دو حدیثوں کے جو ابھی ہم نے حدیثیں پڑھی ہے اس میں سے کسی قسم کا شک و شبہ ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، کیونکہ وقت ختم ہونے پہ ہے، تیسری حدیث ہم پڑھ نہیں سکتے، ٹائم ختم ہو جائے گا، اس وجہ سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے، ورنہ آپ کو چھٹی انشاءاللہ ہم دے دیں گے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے حدیث سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ جی سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو حدیث؟ جی آگے سمجھ میں۔ جی ماشاءاللہ، کوئی سوال، کوئی اشکال، کوئی شک شبہ پوچھ لیجیے ابھی۔ نہیں شیخ الحمدللہ۔ چلیے ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ چلیے میں پوچھوں آپ سے ایک دو سوال، ٹائم ہے ابھی انہی حدیثوں کے سلسلے میں جو ابھی پڑھے ہم نے۔ جی شیخ۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اگر شک ہو انسان کو تو زیادہ والی تعداد پہ یقین کرے گا کہ کم والی تعداد پہ؟ کم والی پر۔ کم والی تعداد پہ۔ سجدہ 100 نماز یعنی سلام پھیرنے سے پہلے اور بعد دونوں کرنا جائز ہے کہ ایک ہی میں، یعنی سلام سے پہلے ہی کیا جاتا ہے؟ سلام سے پہلے۔ سلام سے پہلے اور سلام کے بعد دونوں جائز ہے، دونوں کا ثبوت ملتا ہے، البتہ ایک سلام یعنی ایک سجدہ کرنا پھر ایک سلام کرنا پھر دو سجدے کرنا پھر سلام پھیرنا یہ ثابت نہیں، ٹھیک ہے؟ دونوں کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی انسان بھول جائے سجدہ کرنا تو سلام کے بعد بھی وہ سجدہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن عام معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام سے پہلے ہی ہے، عام معمول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں جو ملتا ہے زیادہ تر حدیثوں کے اندر سلام سے پہلے ہی ہے، سلام کے بعد نہیں۔ اور اگر سلام سلام کے بعد بھی کیا جائے گا تو دونوں سلام پھیرے جائیں گے اور اس کے بعد دو سجدے کیے جائیں گے، پھر سلام پھیر کے معاملہ ختم کیا جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی کہ میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نورانی مخلوق میں سے نہیں ہے، بہت سارے لوگ ان کو سمجھتے کہ وہ بنی آدم میں سے نہیں ہے، پر وہ بنی آدم کی اولاد میں سے۔ جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی، لیکن تمہارے جیسا ہی انسان ہوں، یعنی تمہارے جیسا انسان کا کیا مطلب؟ ان سے بھی غلطی ہو سکتی۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس قسم کا سو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے انسان ہے کا مطلب یہ کوئی نہ لے لے کہ جیسے ہم معمولی ہیں تو اللہ کے نبی بھی معمولی نہیں، اللہ کے نبی افضل ترین شخص ہے، آپ تمام انسانوں میں افضل ہے، اعلیٰ ہے، آپ کا مقام و مرتبہ اونچا ہے، لیکن آپ ہے انسانوں میں سے، آپ ہے بنی آدم میں سے، ٹھیک ہے؟ اس کو یہ مین پوائنٹ ہے۔ یعنی بعض دفعہ لوگ ایسا بیان کر دیتے ہیں کہ یعنی دوسروں کو سننے میں یہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے ہمارے نزدیک، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کے کسی کائنات کے اندر کسی کی ویلیو نہیں ہے ہمارے پاس، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی بات آ جائے اور پورے زمانہ اس کے خلاف ہو تو بھی انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ کھڑے رہنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام سے گزارش، آپ تمام کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے لیے دنیا و آخرت میں آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور وباؤں سے بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور جنت میں جانے کا جمع ہونے کا ہم سب کے لیے سبب بنائے۔ اس طریقے سے علم سیکھنا سکھانا۔ دوسری ایک بات، ایک چیز کی گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ دوسرے لوگوں کو بھی آپ جوڑے کلاسز کے اندر تاکہ مزید علم پھیلانے کا آپ بھی ذریعہ بنے اور اللہ ہمارے نیکیوں میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم شیخ، اگر آپ گروپ میں لیڈیز گروپ کا وہ سینڈ کر دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا لنک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لنک گروپ میں نے کئی بار بھیجا ہوں، انشاءاللہ میں بھی پھر سے بھیج دیتا ہوں۔ مسجد والدین لیڈیز گروپ میں واٹس ایپ پہ میں انشاءاللہ لنک بھیج دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔